السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واتل عليهم نبأ آدم بالحق، صدق الله العظيم. وقال تعالى في شأن حبيبه وعظمة رسوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. خدائے کلتا نہیں ہے، کون ہے اور کیا ہے وہ خدائے کلتا نہیں ہے، کون ہے اور کیا ہے وہ. ہاں سمجھتے ہیں بس اتنا، برزن کبرا ہے وہ. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ وعلی آلہ وأصحابہ وبارک وسلم. تقدس معاف حضرت علامہ مولانا خالد جعفر صاحب، کامل جامع اسلامیہ و امام و خطیب مسجد حاضر و جمیع ذمہ مسجد و مصلیہ مسجد اور مدرسے کے طلباء اور ہمارے نوجوان فیصل بابا، الحمدللہ کہ ہماری محلے کی مسجد میں جس اہتمام اور عقیدت کے ساتھ اس مبارک اور بابرکت محفل کا انعقاد ہوتے آ رہا ہے، یوں سمجھے کہ اس کا سارا دار و مدار اور اس محفل کی ساری رونقیں میرے گھر کے عزیز ساتھی مولانا خالد صاحب کے سر تحقیق، چونکہ میں اچھی طرح جانتا ہوں، قریب ہمارے اپنے تعلقات 25 برس سے، اور یہ بچوں کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ مولانا موصوف کی جو خدمات ہے، یہ خدمات نہیں چاہتے پر بھی ہم کو ماننا ہے، ورنہ ہماری ایسے بے لوث خدمات دینے والے عالموں سے غفلت یا کدورت یا یوں سمجھے کہ ہماری اپنی کوتاہی خود ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہے. اور یہ جو محفلوں میں ہم مختلف موضوعات سے جڑ رہے ہیں، آج کی ہماری جو ٹاپک ہے، موضوع ہے، وہ اتنا اہم اور ضروری ہے کہ اس گفتگو کو کرنے سے پہلے اگر ہم اپنے سمجھنے کے مدرسے کی اہمیت کو سمجھ گئے تو ایسے موضوعات پر گفتگو کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. کیا ضرورت ہے؟ قتل و غارت گیری اور اس کے اسباب. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، یہ میرے پاس قریب 18 صفحے ہیں، یہ آپ دیکھیں، 8 صفحے ہیں آگے پیچھے، 9 صفحے ہیں آگے پیچھے، قریب 18 صفحے ہیں. صرف اس کی پیرنٹس نکالنے کے لیے مجھے دے دو. میں خود
می سیوا پہ 3 گھنٹے کے پاس ٹھہر کے فون سے سسٹم پہ بھیجا کے دیکھ کے آیا. کیوں یہ علماء اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ کہ اس کے پیچھے روپیہ ہے، پیسہ ہے، دولت ہے. اگر ایسا ہوتا یہ موصوف 20-25 برس سے جو خدمت کر رہے کہاں کی ہوتے. اللہ گواہ ہے مجھے آپ سے کوئی ڈرنا نہیں ہے، آپ کی کوئی چاپلوسی کرنا نہیں، میرے بعد آپ میری چوگلی غیبت کرے تو میرے کوئی پرواہ نہیں. یہ پوری ریکارڈنگ ہوتی، پوری دنیا سننے دو، کوئی مشکل بات نہیں ہے. جو آج کے اس دور میں علماء سے، علم سے قوم دور ہوتی جا رہی ہے، اسی کی وجہ سے قوم میں اتنی خرابیاں. آج وہ خرابیوں سے نکلنے کے لیے 7 سال کوشش کرے تب بھی ان خرابیوں سے نہیں نکل سکتے. اور میں تو آپ کو کلیئر کر رہا ہوں کہ شاید یہ بچے ہم کو یاد کریں، ورنہ ان کے بچوں کے بچے ہمارے حق میں بد دعا دیں. کیا کریں ہمارے بڑے لوگ؟ دین کے تعلق سے ہماری کیا فکر نہیں ہے؟ ہمارے لوگوں نے کیا کیا؟ اگر یہ لوگ دین کی صحیح معنی میں خدمت کرتے یا دین کو باقی رکھتے یا کم از کم ہمارے باپ دادا کو صحیح علم سکھاتے تو شاید ہم یہ دور نہیں دیکھتے تھے. آنے والے 50 سال کے بعد ہمارے حق میں دعائیں نہیں ہوں گی، بد دعائیں ہوں گی. کیوں؟ آج دیکھیں گے آپ کہ کتنا مسلم معاشرہ ذلت کا، رسوائی کا شکار ہے کہ آج ہر قوم مسلم معاشرے پر انگلی اٹھاتی ہے، دانا دیتی ہے، اور ہر خرابی مسلم معاشرے میں ایسے انجام دی جاتی ہے جیسے وہ خرابی مسلم معاشرے کے لیے درہ امتیاز. آپ دیکھو، آپ قدر کتنی معلوم بات ہے، قدر کرنا کتنی معلوم بات ہے. سب سے پہلے اس برائی کا قرآن مجید میں ذکر آیا، اور پھر اس برائی پر قرآن مجید میں اتنی آیتیں نازل ہوئی شاید کہ کسی اور معاملے میں اتنی آیتیں آئی ہیں. کتنی آیتیں دیکھنا چاہتے ہیں آپ؟ لفظ قتلہ، یقتل، قاتل، قرآن مجید میں 3 الفاظ کی تکرار اتنی بار آئی ہے کہ اس کو گننا مشکل ہے. یہ جو قتل آپ کر رہے ہیں، کیا سوچو؟ قتل، اللہ کیسے نبی کی امت ہے آپ؟ ارے وہ نبی کی امت ہے جس نے اپنے 23 سالہ اس دین کو پہنچانے کے عظیم خدمات میں رتی برابر بھی تکلیف نہ دی. پوری تعلیم. یہ تو عالم بے بدل ہے، یہ نوجوان عالم دین ہے، پوچھیں ان سے. آپ کو اگر اردو آتی ہے تو سیرت کی کتابیں آپ ٹٹولیں، آپ کو کہیں بھی یہ جملہ نہیں ملے گا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے ادنا تکلیف بھی خدا کی کسی مخلوق کو پہنچی. انسان تو دماغ سے باہر کرنا ہے، انسان سے ہٹ کر، چاہے وہ چرند ہو، پرند ہو، نباتات ہو، یا کوئی مخلوق، جو بھی مخلوق کا آپ ذکر کریں گے وہ ساری مخلوقات اس بات کو پیش نہیں کر سکتی کہ ہم کو تاجدار کائنات سے ادنا تکلیف پہنچے. پھر آپ کہاں جا رہے ہیں؟ جس نبی کے 23 سالہ دور میں 13 سال ایسے کہ صرف تکلیفیں اٹھاتے ہیں. کتنی تکلیف، اللہ کتنی تکلیف اٹھائے. ارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک فرمائے کہ 1,24,000 نبیوں نے اتنی تکلیفیں نہیں اٹھائی جتنی میں اکیلا تکلیف آیا.
یہ سرکار کی سیرت ہے. اٹھاؤ قرآن پڑھو. عبدا اذا صلی ارأیت ان کان علی الہدی، اس کی تفسیر پڑھو. آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کر کیا رہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہیں، دشمن آپ کے اوپر پتھر ڈالنے کے لیے اٹھا کے دیکھ رہا ہے. یہ تکلیف ہے. الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، اس کی تفسیر پڑھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ پر، پشت انور پر اونٹ کے پیٹ کا سارا سامان آپ کی پشت پر رکھ دیا گیا، جس کی وجہ سے پشت انور جھک گئی. دیکھیں تاریخ، تفسیر دیکھیں، حدیث دیکھیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں رسا ڈال کے کھینچا گیا. پوری مکی زندگی اٹھا کے دیکھیں، 13 برس مکی زندگی، اتنی تکلیف. پھر وہ ساری تکلیفوں کے بعد جواب کیا آتا ہے؟ لا تثریب علیکم اليوم. لوگوں میں تم سے پھر بھی کوئی باز پرس نہیں کرتا، تم سے پکڑ کے نہیں پوچھتا کہ تم نے میرے یہ ساتھ کیا، تم نے یہ میرے ساتھ کیا، یہ میرے ساتھ کیوں نہیں پوچھتا. کوئی ضرورت نہیں. مجھے تم نے جو تکلیفیں دی ہیں مجھے یقین نہیں آتا ہے. میرے صحابہ تو تمہارے اوپر اتنے تیز ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ بدلہ لیں، اور وہ تو جو زبان سے ادا کرتے ہیں اليوم یوم المجادلہ، آج تو بدلے کا دن ہے، آج تو ماضی کو یاد کرنا، ایک ایک دشمن سے حساب کتاب کرنا. لیکن میں نے میرے صحابہ نے کہا کہ اليوم یوم العافیہ، آج بدلے کا نہیں، معافی کا معافی کا دن. سرکار 13 برس سوچو آپ تکلیف دیے، شہر سے نکال دیا. وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا. اے حبیب، یہ تو آپ کو آپ کے شہر سے نکالنا چاہتے ہیں. اگر یہ آپ کو نکال بھی دیں تو یہ بہت کم ٹائم اب سے سلامتی سے رہیں گے، بعد اس کے مشکل اٹھائیں. یہ سرکار کی زندگی ہے. سوچو اتنی تکلیف. پھر مدینہ طیبہ ہے. مدینہ طیبہ آنے کے بعد بھی مکے والوں نے صحابہ کرام کی کھیتیوں کو جانا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ. کتنی آیات ایسی ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دشمنوں کے ایک ایک حملوں کا اور ایک ایک ان کے فساد اور شر کا ذکر کرتے ہیں. وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ. یہ جب پھرتے ہیں، چلتے ہیں تو سارا ان کا فساد میں، فتنوں میں، شرارت میں جاتا ہے. مسلمانوں کی کھیتیوں کو، باغوں کو جا. سرکار نے فرمایا نہیں، صبر کرو، صبر کرو. خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ. اے حبیب، نیکی اور صبر اور یہ جاہلوں سے اعراض اپنا منصب سمجھو. یہ سرکار کی سیرت ہے. لیکن آج ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کتنی معیوب بات ہے. حالیہ یہ 2-3 مہینے تو اتنے خطرناک گزرے ہیں شہر کے. ہفتے میں 5-5, 7-7, 10-10, 20-20 خط. کیا سمجھ رہے آپ؟ خط کوئی تماشا ہے؟ خط کوئی ایک ایسی چھوٹی بات ہے جو آپ یوں لیے اور مار دیے. مسلم ادھر آ کے بیٹھو، مسلم ادھر. خط کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. خط اتنا بڑا گناہ ہے کہ خط کے تعلق سے اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ آپ اگر احادیث شریفہ کو دیکھیں گے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کے تعلق سے جو باتیں بیان کی، آپ کہیں گے کاش کہ یہ دور دیکھنے سے پہلے ہم مر جاتے ہیں. اتنا بڑا گناہ، اتنا بڑا گناہ کہ اللہ اکبر. کہ کیا آج جو آپ سمجھیں کہ ارے بھائی واقعی ٹھیک ہے، آپ تکلیف میں صبر کر لیتے
تو سرکار نے کیا فرمایا؟ صبر کرو، الصبر کنز من کنوز الجنہ۔ سرکار نے فرمایا صبر جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، لیکن آپ صبر نہیں کرتے۔ اگر گالی دی، تب بولا، سست بولا، یا کوئی ایک آدھ بھیڑی رکھا، ختم، دوسری ٹیم آئی، خلاص۔ کیا تماشا ہے میرے؟ سوچو، تم یہ سمجھتے ہو کہ میں قتل کرنے سے میرے دل کو سکون ملا، میں قتل کرنے سے اپنے دشمن کے ساتھ اپنا بدلہ لے گا، میں چند لوگوں میں شیر بن جائے؟ نہیں بابا، یہ جو آپ سوچ رہے ہیں نا غلط ہے۔ آپ جو قتل کر کے، آپ جو کارنامہ کر کے، آپ جو خون اپنے ہاتھوں میں لے کے یہ سمجھ بیٹھے کہ آپ شیر بن گئے، ایسا نہیں ہے۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ حدیث شریف میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ زوال الدنیا احوج علی اللہ من قتل رجل مسلم۔ ایک آدمی کے قتل کرنا اللہ کے پاس پوری دنیا کو قتل کرنے کے برابر، پوری دنیا۔ آپ کیا تماشا سمجھ رہے ہیں؟ ارے دیکھو، حضرت آدم کے دو بیٹوں میں جب اس بات کا جھگڑا ہوا، قابیل نے حابیل کو جب شہید کر ڈالا، تو حضرت آدم سے پوچھو کہ وہ کتنے برس تک اپنے بیٹے کی خبر پہ صبر کر رہا تھا۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ کچھ نہیں ہوگا؟ نہیں، اتنا بڑا گناہ ہے۔ ایسی بہت ساری احادیث میرے پاس ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں ارشاد فرمائیں کہ بعض لوگوں نے اس کو یہاں تک قرار دیا کہ کفر کے قریب پہنچ گیا۔ آپ دیکھیں گے کیسی کیسی باتیں، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ۔ قرآن مجید میں یہ قتل کے تعلق سے اتنی توضیحات اور اتنی تشریحات ہیں، ایسے مضمون یہ کلیئر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قتل کے تعلق سے جہنم کی سزا تو بتا ہی دی، اور جہنم کی سزا کے ساتھ ساتھ دوام جہنم اس کا مقدر بنا، جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا، خالدین۔ یہ جو خلد کا معنی ہے، یہ خلد کے معنی آتے ہیں ہمیشہ رہنا۔ دوزخ میں سوائے کافر کے کوئی بھی ہمیشہ نہیں رہ سکتا۔ مسلمان دوزخ میں یقیناً جائے گا، لیکن گناہوں سے پاک ہونے کے بعد، اپنے سیاہ کاموں سے پاک ہونے کے بعد، پھر رسول رحمت کی شفاعت سے، اللہ کے فضل اور اس کی عنایات سے دوزخ سے نکال کر پھر جنت میں داخلہ ہوگا۔ دوزخ میں رہنے والا صرف کافر ہوگا، لیکن کافر کے ساتھ ساتھ یہ جو قاتل کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو لفظ خلدہ کا استعمال کیا ہے، اس کی تفسیر میں بہت سے مفسرین اس بات کی طرف گئے ہیں کہ قتل عمد یعنی عمدن مومن کو قتل کرنے والا اور اس کے قتل کو حلال سمجھنے والا دو چیز ہے۔ آپ کو پتا نہیں ہے آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہ دنیا ہے، کیا ہے یہ دنیا کوئی حقیقت ہے؟ کتنے لوگوں کو آپ نے نہیں دیکھا میرے سے؟ کیا میرے دادا آج ہے اور دادا ہے؟ نہیں، میں آج ہوں کر نہیں رہوں گا۔ کتنے لوگ جو آتے ہیں چلے جاتے ہیں، آپ کی جو آئیں گے چلے جاتے ہیں۔ آپ کو یاد کرنے والے لوگ ہو، وہ یہ سمجھو کہ آپ ہیں۔ اگر آپ کو لوگ یاد نہیں کرتے تو یوں سمجھو کہ آپ زمین پر بوجھ ہیں، آپ زمین پر یوں ہی مصیبت ہے، زمین پر تکلیف ہے، ورنہ آپ کیا سمجھ رہے اپنے آپ؟ اتنے بابرکت محافل ہیں، ان محافلوں میں، ان تین پروگرامز میں یہی تو کوشش کی جاتی ہے کہ ایسے مسائل پر عوام میں کلیئر بات آئے اور عوام کو پتہ چلے کہ کیا گناہ کا کیا سزا ہے۔ لیکن ہم کو اندازہ نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تم میرے بعد ایک دوسرے کو قتل کرنے کے سبب کفر کی طرف لوٹ جاؤ۔
حدیث شریف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، میرے بعد مجھے اس بات کا گمان ہے کہ تم پھر سے کفر کی طرف جاؤ. تو کفر کی طرف کیسے جائیں گے؟ ہم کافر بنیں گے. سرکار نے فرمایا نہیں، تم کافر نہیں بنو گے، لیکن کسی کے قتل کو حلال سمجھو، کسی کے قتل کو حلال سمجھنا گویا کفر کی طرف جانا. آپ دیکھیں گے کتنی احادیث شریف ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام کے درمیان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرما رہے تھے. یتقارب الزمان، ایک زمانہ ہے کہ آئے گا اور اس زمانے میں علم اٹھا لیا جائے گا اور بغض پیدا ہوگا اور فتنے ظاہر ہوں گے. اور اسی طریقے سے بیان کرتے کرتے سرکار نے فرمایا کہ قتل بھی عام ہو جائے گا. آپ دیکھو، آپ یہ زمانہ آ چکا ہے، علم گھٹتا جائے گا، گھٹتا جائے گا. ينقض العلم ويلقى الشح، یعنی علم گھٹتا جائے گا اور بخارت عام ہوتی جائے گی. آپ یہ دو چیزوں پر بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ کی زندگی میں یقیناً تبدیلی آ سکتی ہے. آج علم سے مراد علم دین ہے اور علم گھٹتا جا رہا ہے. آج آپ اسکولز میں بچوں کی تعداد دیکھیں، ایک ایک اسکول میں سمجھتا ہوں بچوں کو بٹھانے جگہ ایک ایک کلاس میں 50 60 70 80، اور بعض اسکول والے تو شفٹنگ کرتے ہیں، صبح 7:30 8 سے لے کے 12 12:30، پھر 1 یا 1:30 بجے سے لے کے پھر 5 بجے. کیوں اتنی تعداد ہے؟ وہی ہمارے مدرسوں میں یہ بچے نہیں ہیں، یہ فرشتے ہیں. یہ بچے نہیں ہیں، یہ اللہ کے رسول کے مہمان ہیں. یہ بچے نہیں ہیں، یہ یوں سمجھے کہ آپ جنت میں لؤلؤ مکنون کہتے ہیں موتیاں ہیں، گویا یہ موتیاں ہیں. یہ ان کے ماں باپ خوش قسمت ہیں. یہ زمانے کی رعنائیاں، یہ زمانے کی خوشیاں، یہ زمانے کی چمک اور دمک کے باوجود بھی انہوں نے اپنے بچوں کو دین سکھانا فرض کیا. اور ان کے ماں باپ بھی میڈل نہیں، ہائی نہیں، کم سے کم دو نچلے سطح کے اسکول میں تو پڑھا سکتے ہیں، گورنمنٹ اسکول میں بھی تو پڑھا سکتے ہیں. لیکن ان لوگوں نے پرواہ نہیں کی. ان لوگوں نے اس بات کو اپنے دل میں اللہ رسول کا خوف سمجھ کر طے کر لیا کہ ہمارے بچے کم از کم حافظ قرآن بنے، عالم بنے. آپ سوچیں یہ بچے کو دیکھو، آپ ایک زمانہ قریب 12-15 سال نیچے اتر جاؤ، اس بچے کا حال جائے. یہ بھی ایک معصوم چھوٹا سا بچہ تھا، مدرسے کو آنا جانا، عربی لینا، گلیوں میں پھرنا کرنا. لیکن آج آپ نماز پڑھتے ہیں، ایسے محسوس ہوتا ہے کہ قرآن کے الفاظ نکل رہے ہیں، موتیوں کی طرح قرآن کے الفاظ چھٹتے ہیں. ایسے محسوس ہوتا ہے گویا ہم آنکھ بند کر رہے تو مدینہ شریف میں حرم میں ٹھہرے ہوئے اور پیچھے کسی امام عرب کی نماز پڑھ رہے ہیں. قدر نہیں ہے. میں آپ کو سچ بتاؤں، میں جمعے کے دن شام میں سکندرآباد کارخانہ میں پروگرام پہ گیا تو وہاں کے مؤذن صاحب نے کہا کہ صاحب آپ کی نماز پڑھائیے. تو میں آپ پڑھائیے، نہیں آپ پڑھائیے نماز. میں جب نماز پڑھا کے پیچھے آیا تو اس مسجد کے صدر صاحب کہانی آگے کون صاحب عشاء بھی پڑھائی کی نہ آپ نماز پڑھائے تو میں ایسا محسوس کیا گویا میں مدینہ شریف میں علامہ حذیفی صاحب کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں. میری خواہش آپ عشاء پڑھا کے جانا. یہ قدر ہوتی ہے، ملتا کچھ نہیں، خوشی ہوتی. اے واہ ماشاءاللہ، ایک آدمی تو قدرتا نکلا ہوتا ہے. یہ تو اتنی پیاری آواز، اتنا میٹھا قرآن، قرآن کے 3 صفحے پڑھتا ہے، کبھی 5 صفحے، کبھی 2 صفحے. میں کبھی فجر میں نہیں جا کے آ گیا تو ایسا خوشی محسوس ہوتی، مگر پھر رک گیا تو میں پکڑ گیا، اس وقت رکنا نہیں، نکل کے چلے جاتا. تو یہ دیکھو آپ، یہ ایک پیدا ہوا ایسے سب پیدا ہو سکتا، لیکن توجہ درکار ہے. ہم اپنے اہلیان محلہ کو فکر درکار ہے کہ واقعی اتنا زبردست مدرسہ
اور بے لوث خدمات، لیکن آج قدر کرنے والے نہیں۔ جب قدر نہیں ہوگی تو پھر آنے والے 50 سال بعد دین اڑ جائے گا۔ حضور نے کیا فرمایا؟ وَيَنْقُضُ الْعِلْمُ، علم اٹھ جائے گا، علم ہٹتا جائے گا۔ اور بعض ہمارے علماء برادری اس بات کی ریسرچ کر رہی ہے اور وہ تحقیق میں لگی ہوئی ہے کہ مسلم برادری میں کتنے پرسنٹ لوگ اسکولز کو ترجیح دیتے ہیں اور کتنے پرسنٹ لوگ دینی مدارس کو۔ تو بعض ریسرچ کرنے والے ہمارے اپنے دردمند علماء نے لکھا ہے کہ صرف 2% بچے مدرسوں کی طرف آتے ہیں، 98% سارے اسکول اور کالج سے۔ کیوں؟ یہ ماحول ہم نے دیا ہے۔ ہم نے امام کی قدر نہیں کی، ہم نے عالم دین کی قدر نہیں کی۔ وہی 500، 1000، 2000، 5000، 10000، 15000۔ مجھے تو تعجب ہوتا ہے، میں جب لوگوں سے ملتا بات کرتا ہوں تو پاس لوگ، میں نام نہیں بتا سکتا، لیکن ایسے بھی لوگ ہمارے پاس ہیں جو 60 ہزار کماتے ہوئے بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ بجٹ ہمارے لیے کافی نہیں ہو رہا، چٹو بھر پانی میں ڈوب کے مرنا چاہیے۔ یہ امام، یہ خطیب، یہ عالم، یہ مفتی، یہی 10-12,000، 15,000 اور تھوڑی مصروفیت بڑھا لیا تو 25,000 سے تو کچھ بھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ لیکن اس کے باوجود بھی اپنی زندگی کو اس شان سے گزارتا ہے کہ کروڑ پتی بھی آ کے دعا کی گزارش کرتا ہے۔ وہاں تو اللہ محتاج بنا کے دکھاتا ہے، میاں تم کروڑ پتی ہے لیکن اس عالم ربانی کی جاؤ دعا، اس کے چہرے کو تکو، اس کو دیکھو بابا، اس کے دیکھنے میں، اس کے ملنے میں، اس کے ساتھ بات چیت کرنے میں اللہ نے وہ ثواب رکھا ہے۔ تاجدار کائنات سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من اکل عالما فقد اکلنی، جس نے میری امت کے عالم کے ساتھ 2 لقمے کھانا کھایا ہے گویا وہ میرے ساتھ ہے۔ طویل حدیث شریف۔ لیکن آج یہ جو خرابیاں کیوں دیکھنے کو مل رہی ہے؟ اس لیے کہ ہم دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، وَيُلْقَى الشُّحُّ، بخل ڈال دیا جائے۔ آپ سوچو، آپ میں برا نہیں سمجھنا، شاید اس یوٹیوب کے ذریعے بھی بہت سے لوگ دیکھ رہے ہوں گے، وہ بھی برا نہ سمجھنا۔ ہم اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں اور ایمان کا تقاضا سمجھ کے ہم اپنے ضمیر سے سوال کریں، کیا میرے آقا کا فرمان غلط ہو سکتا ہے؟ خطر نہیں ہو سکتا۔ وَيُلْقَى الشُّحُّ، بخل ڈال دیا جائے۔ آج ساری امت دین کے لیے نہیں کے برابر پیسہ خرچ کرتا، نہیں کہ ایسا روپیہ، 2 روپے، 10 روپے، 20 روپے، بہت ہو گیا 100 روپے، اگر کوئی تیر ڈال دیا تو 500، اس سے زیادہ نہیں خرچ کرتا۔ لیکن آج شادی، منجے، ولیمہ، سانچہ، اب میں کیا افسوس کر کے بولوں، بسم اللہ خوانی ہے بچے کی، 10 گھوڑے، اونٹ، ناچ، گانا، بجانا۔ ارے بابا بسم اللہ شریف کر دے، بس بچے کو میسج دے رہے کہ یہاں سے تم اب دیندار بنو۔ یہ بزرگوں کا طریقہ ہے، اللہ سے دعا کرے اللہ ہمارے بچے کے دل میں دین پیدا فرما۔ کیا پیدا ہوا؟ وہی ناچ گانے کی دھن بنتی، 4 دن کے بعد 17-18 سال کا آپ یہاں سے بال کٹاتا، یہاں سے بال کٹا کے باپ بھی گزر ہی جائے، وہ بیچ میں نہیں گیا آپ بولتے تھا۔ اب اس کے بعد موسیٰ کیا تھا؟ آدمی تھا، بچہ بات نہیں سمجھا، کیا کریں گے باپ؟ 17-18 سال کبھی خالد کو ساتھ یاد نہیں۔ اتنا بے لوث آدمی، اتنے عجیب خدمات، یہ دیوانگی دکھتی ہوئی۔ میں تو بہت فری خدمات کرتا ہوں، میں کسی سے ایسا نہیں، جو ہے ٹوٹو، لیکن مولانا کے خدمات، حکمت بھرے خدمات، کس سے کیسی بات کرنا، کیا کرنا، لے کے چلنا، تکلیف برداشت کرنا، مصیبتوں میں گزر جانا، کبھی میرے کو سمجھ میں نہیں آتا۔ کیا خدمات ہے، کس کے لیے؟
یہ سب ہم اہلیان محلہ کے لیے ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گا نا، بات ایسی عاجز میرے پاس آج میں نے نوٹ کی ہے، اگر کوئی عالم دین کے تعلق سے صرف احاطت کی دماغ میں فکر رکھتا ہے تو بعض فقہا نے لکھا ہو سکتا ہے وہ بے ایمانی کی موت مر جائے۔ کیا سمجھتے آپ؟ ارے یہ آج کے علماء ہیں جو اپنی گزار بسر، اپنا مستقبل، اپنا فیوچر پلاننگ یہ بغیر دین کی خدمت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میدان قیامت میں ہم لوگ جو جنت میں جائیں گے تو عام آدمی جنت میں علم والوں کو، عالموں کو، حفاظ کو، علماء کو ایسے دیکھے گا جیسے اب ہم ستاروں کو دیکھتے ہیں۔ یہ بلندیوں میں ہوگی جب پتا چلے گا کروڑ پتی کو، جب پتا چلے گا لکھپتی کرے وہاں ہاتھ چکے ہیں، وہاں مصاف سے رفت اچھا لگتا ہے تو شاید ہو سکتا مصاف آ جا ہوتا ہے، مگر یہاں کا سلام بھی نہیں کرتے بھائی، میں اچھا واقعی ہوں قوم سے سوچ کے سلام کرتے، ارے سلام کرنا نہیں کرنا، بعضوں کو میں بھی سلام نہیں کرتا، آپ کو واقعی پتا ہو ریکارڈ بھی ہو رہا ہوں نے تو میں بھی سلام نہیں کرتا ہوں۔ کیوں؟ ہمارے علم میں یہ بات ہے کہ سامنے والا ہم سے سلام کا خواہش مند ہو تو ہم اسے سلام کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس کے تکبر کو توڑنے کے لیے، اس کی انا کو توڑنے کے لیے، اس لیے کہ وہ احانتاً وہ ہمیں کمتر سمجھ کے، عالم حافظ امام سمجھ کے، وہ پیسے والا ہو کر کے سمجھتا ہے کہ امام مجھے سلام کرے تو اس کے تکبر کو توڑنے کے لیے سلام بھی نہیں کیا جائے گا، سلام کا جواب بھی نہیں دیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں کسی نے آ کے عرض کی فلاں شخص آپ کو سلام کہتا ہے، آپ نے فرمایا میں سلام کا جواب نہیں دیتا۔ پوچھنے والے نے عرض کی حضور ایسا کیوں؟ ارشاد فرمایا میں نے سنا ہے کہ وہ بدعتی ہے، دین میں نئی نئی باتیں کرتا ہے، کہ دین میں نئی نئی باتیں کرنے سے بدتر گناہ تکبر ہے، انانیت ہے، علماء کا استحسان ہے، علماء کے تعلق سے نادان فکر رکھنا ہے، یہ قتل برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اسی لیے آپ سوچیں گے جب تک آپ علم کو اور علماء کو ترجیح نہیں دیں گے، آپ کے اندر سے یہ قتل غارت گیری، یہ انا پرستی، یہ زنا، یہ شراب خوری، یہ سارے گناہ دور ہونے والے نہیں، لکھ کے رکھ لے آپ، کبھی دور ہونے والے نہیں۔ یہ علم ہی کی برکت ہے کہ اسی سے یہ گناہ، یہ سارا ماحول ختم ہو سکتا ہے، ورنہ یہ ماحول ختم ہونے والا نہیں ہے۔ آپ کو میں کتنی پیاری بات بتا رہا ہوں، وَيُلْقَى الشُّحُّ بخل دار کیا جائے، لوگ دین کے لیے خرچ کرنا سوچتے ہیں، کتنی بری بات ہے۔ ارے آپ کا دین ہے، آپ اپنا پیسہ اپنے نفس کے لیے، اپنی جان کے لیے، اپنی چاہو جلال کے لیے، اپنی شہرت اور چرچے کے لیے خرچ کرتے ہیں، دین کے لیے روپیہ نہیں کرتا۔ ارے ڈوب کے مرنا چاہیے، اٹھاؤ رحمت العالمین اس جیسی سیرت کی کتابیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال سے کہا، بلال مسجد کے باہر کھڑے ہو اور اعلان ہوا کہ دین اسلام کے لیے قربانی دے اور جس سے جو ہو سکتا ہے مدد کریں۔ تو تاریخ میں لکھا ہے کہ عورتیں اتنی جلدی کی کہ اپنی کان کی بالیاں کھول کے ڈالنے میں شاید دیر ہو جائے، رسول کے حکم کی اطاعت میں کھینچا اور پھینکا، کان پھٹنے کی بھی پرواہ نہیں کی۔ کیوں؟ ان کے پاس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا یہ جذبہ تھا، دین کی خدمت کا یہ جذبہ تھا۔ لیکن آج کہاں ہے؟ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت دے رہے دین میں، کچھ نہیں دیتے۔ اگر آپ دین کو بہت کچھ دیتے تو یہ بچے اتنی تعداد میں یا ایسے ماحول میں نہیں ہوتے تھے۔ آج دنیا میں پروگرامز ہوتے ہیں اے سی کے روم سے، بڑے بڑے ہال ہیں، اسکرین ہے، میک سسٹم شاندار ہے، کیا سہولتیں ہیں۔ ارے یہ دین کے پروگرام تو اس سے بڑے بڑے اسٹیڈیم میں، بڑے بڑے ہالوں میں
سہولت ہے وہ ہونا چاہیے. اگر ہم دین کے لیے ایسا خرچ کرتے ہیں، ہم نے خرچ نہیں کیا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پیسہ ہمارا ہے، ہم خود مختار ہیں، لیکن بابا ایسا نہیں ہے. کہ جو کچھ بھی اللہ نے تم کو دیا ہے وہ تمہارے اوپر چھوڑا ہے کہ تم کیا کام کرنا. حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی دولت مند کو دیکھو کہ وہ دین کے لیے پیسہ خرچ کرتا ہے، یہ سمجھو کہ اللہ نے اسے چاہتے پر دولت دی. یہ سمجھو کہ وہ دولت ساری اس کی دنیا میں لٹ رہی ہے، تو یہ سمجھ جاؤ کہ اللہ نے اسے چاہتے پر دولت نہیں دی بلکہ آزمائش میں مبتلا کر دیا. یہ ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے یہ جو دین کے تعلق سے ہمارے اندر بخل آ گئی ہے، دین کے لیے پیسہ نہیں کرتا. اور آقا نے کیا فرمایا، وقت اور الفطر فتنے خوب ضائع ہوتا ہے. اتنے فتنوں سے گزر رہے ہیں. آج آپ اپنے گھر کی چوکھٹ سے باہر نکلتے ہی آزمائش اور امتحان کے دلدل میں پھنسے. کتنا کیا امتحان ہے. آپ کی آنکھ سیف نہیں ہے، آپ کے ہاتھ سیف نہیں ہے، آپ کا دماغ سیف نہیں ہے، آپ کی فکر سیف نہیں ہے، آپ کے پیر سیف نہیں ہے. اتنے فتنے ہیں کہ آپ گھر میں ہی محفوظ ہیں، گھر سے باہر آپ محفوظ. گھر میں بھی کب محفوظ ہیں جب آپ کے پاس آپ کا فون نہ ہو. اگر آپ کے پاس آپ کا موبائل ہے، فون ہے، یا آپ کے پاس شاندار ٹی وی ہے، تو آپ یہ سمجھو کہ گھر میں بھی آپ مسائل میں گرے ہوئے. ان گرے ہوئے مسائل سے آپ نہیں کر سکتے. بہت سی احادیث میرے پاس ہے لیکن وقت اتنا نہیں ہے. میں آپ کو آخری بات یہ عرض کر کے اپنی بات کو ختم کر دوں گا کہ کبھی بھی آپ کسی بھی قسم سے خدا کے لیے میری ایک بات یاد رکھنا کہ کسی بھی عالم دین یا دین کی اہانت کرنا. آپ کو میں پڑھ کے سنا دوں تاکہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ مولوی صاحب آج بول کے چلے گئے. نہیں. طبرانی شریف میں حضرت سیدنا ابن یحییٰ ساجی رحمۃ اللہ علیہ سے سنا ہے، وہ بیان کرتے ہیں ہم ایک محدث کے یہاں جانے کے لیے بصرہ شہر کی گلیوں سے گزر رہے تھے. ہمارے ساتھ ایک مسورہ آدمی تھا جو اپنے دین میں متہم تھا، جس پر تہمت لگی ہوئی تھی. اس نے ارفعوا ارجلکم ان اجنحۃ الملائکۃ ولا تکسروها. ایک اہم یہ سمجھ نہیں آتا آپ کو. یہ جو بچے ہیں نا، ان کے لیے خاص طور پہ یہ جو بچے دین سیکھنے کے لیے جب نکلتے ہیں تو حدیث شریف میں سرکار فرمائے کہ یہ بچے جب گھر سے نکلتے ہیں تو ان کا پہلا قدم جیسے ہی گھر کے باہر پڑتا ہے تو ان کا پیر وہ زمین پہ نہیں فرشتوں کے پاؤں پر پڑتا ہے. کتنی بڑی ان کی شان اور عظمت سرکار نے فرمائی کہ ان کے لیے فرشتے پر بچھا دیتے ہیں. تو جب وہ لوگ چند لوگ علم حاصل کرنے کے لیے راستہ طے کر رہے تھے، دوستوں میں سے ایک مسخرہ مذاق کہہ دیا کہ دیکھو حدیث شریف میں ایسا آیا ہے ذرا آہستہ چلو کہیں فرشتوں کے پاؤں نہ ٹوٹ جائیں. اس نے مذاق کے جملہ کہا، تھوڑی دور آگے جانا ہی تھا کہ ٹھوکر لگی، گرا اور پیر ٹوٹ گیا. تو کبھی بھی علم کی اور علماء کی جب ہم نادانی یا اہانت کرتے ہیں یا ان کو یوں ہی سمجھتے ہیں تو اللہ ایسے ایسے مسائل میں مبتلا کر دے گا کہ پھر وہ مسائل سے نکلنا مشکل ہے. میں ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں کہ یہ جو خرابیاں ہیں اسی وقت ختم ہو سکتی ہے جب کہ ہمارے پاس دین کی اور دین تعلیم کی صحیح معنی میں قدر کی جائے. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں فرما دیا، سیأتی زمان علی امتی یفرون من العلماء. ایک زمانہ آئے گا کہ میری امت علماء سے جب دور بھاگے گی تو ان پر اللہ تین مصیبتیں ڈال دے گا. سب سے پہلی مصیبت یہ ہوگی کہ ان کے رزق سے روزی روٹی سے برکت ختم ہو جائے گی، ظالم بادشاہ ان پر مقرر ہو جائے گا اور وہ آگے چلتے چلتے بے ایمانی کی موت بن جائے گا.
یہ درۃ الناصحین میں حدیث شریف کو دی گئی، اسی لیے اور بھی بہت سی احادیث شریفہ ہیں۔ ہم اس میلاد شریف کے موقع پر اس بات کا تہیہ کر لیں اور پختہ ارادہ کر لیں کہ ہم ہر گناہ سے اپنی زندگی کو پاک رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم اپنے کرم سے فضل سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مستقبل مالی ہمارے اس مسجد کے ذمہ داروں نے اور خصوصاً ہمارے امام صاحب ایسے طرف رکھنے والے جو لوگ اس محفل کو منعقد کرنے والے ان کی خدمات کو قبول فرمائے اور ان کے اس بے لوث خدمات کا انہیں بہتر سے بہتر دنیا میں بھی آخرت میں بھی بدلہ عطا فرما۔ اے اللہ ان کی اس خدمت کے بدلے میں ان کے مقدر میں چمکتے ستارے کھول، مولا کریم ان کی آل اولاد پر خصوصی رحمت فرما۔ جتنے معصوم بچے ہمارے سامنے ہیں مالک ان سب کی زندگی میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے احباب جو ضعیف ہے جوان ہے ہماری اس محفل میں شریک ہے سب کے جائز دلی مقاصد کو پورا فرما۔ اے اللہ ہمارے اس محفل پر خصوصی رحمت فرما، ہر ہونے والی خرابی کو اس محلے سے پاک فرما۔ مولا کریم اس محلے میں امن اور سلامتی اور ایک جہتی عطا فرما۔ مولا کریم ہم سب کو مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرما، اپنا سب کچھ دین کے لیے لٹانے کا جذبہ عطا فرما۔ ٹوٹی دعاؤں کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے قبول فرما۔ ہمارے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔